نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے فرمائی. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی ہے، جس کا گزشتہ درس میں ذکر تھا کہ انہوں نے جب بچہ جنا تو بہت پریشان تھی. ایک تو ظاہر ہے وہ بچے کی ولادت کی حالت ہی انتہائی تکلیف دہ اور پریشان کن ہوتی ہے، اور دوسرا یہ اب یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو قوم کو کیا جواب دیں گے، کیا سمجھائیں گے کہ یہ اللہ کا معجزہ اور اس کی قدرت ہے. سارے لوگ تو نہیں سمجھنے والے، لیکن اللہ چاہتے یہ تھے کہ انسانیت کے سامنے اس کی قدرت کا اظہار. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حوصلہ دیا، تسلی دی کہ پریشان نہ ہوئیے. وہ قادر مطلق جس نے اس بچے کی ولادت کی ہے وہ سارے انسانوں کو جواب دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، وہ سب کو مطمئن کر دے گا. آپ ابھی سر دست یہ کھجور وہاں جس کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اس سے کھجوریں آپ ذرا حرکت دیں گے تو کھجوریں آپ کی طرف گرے گی. ان کو کھاؤ، پانی پیو اور بچے کو دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون پہنچاؤ. اور تم سے کوئی بات کرے پوچھے تو تم نے جواب نہیں دینا، تم نے آگے سے یہ کہہ دینا ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو چپ کر روزہ رکھ لیا ہے کہ میں آج بھول کر بھی بات نہیں کروں. بنی اسرائیل میں جہاں کھانے پینے کا روزہ ہوتا تھا، بات چیت کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے اسی طرح روزے کی نیت کر لی اللہ کے کہنے پر. اب بچے کو لے کر گود میں جب آئی، آبادی میں لوگوں کے سامنے آئی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. اس بچے کو حضرت مریم علیہ السلام گود میں اٹھائی ہوئی تشریف لے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے فوراً الزام لگا دیا کہ اے مریم تو ایک عجیب اور انوکھی چیز لے کر آ رہی ہے.
کہاں سے بچہ تیرا پیدا ہو گیا، کہاں سے لے آئی؟ بلکہ مریم علیہ السلام کے خاندان کے ایک بزرگ شخص تھے جن کا نام ہارون تھا، اور ان کے خاندان کے لوگ وہ شخص تھے، بہت بزرگ تھے، مشہور تھے۔ حضرت ہارون ایک تو وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے ہم نام ہی ان کے خاندان کے ایک بزرگ اس وقت موجود تھے۔ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہنے لگے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارے باپ برے تھے اور نہ ہی تمہاری ماں سرکش تھی، کہ تم نے کہاں سے خرابی کر لی، بچہ لے لیا، تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تمہارا تو باپ بھی نیک آدمی ہے، تمہارے خاندان کے بزرگ شخص ہارون، تم ان کے خاندان سے ان کی بہن ہو جن کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، تمہاری ماں بھی پاکیزہ اور نیک خاتون، باپ بھی نیک خاتون، اور تم یہ بچہ لے کر آ گئی۔ ہارون، اخت ہارون یہاں کہا ہے، اس کے بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے۔ ایک دفعہ وہ نجران میں تشریف لے گئے تھے، گورنر بن کر تشریف لے گئے، تو وہاں کے عیسائیوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے یہی سوال کیا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا یا اخت ہارون، مریم سے کہا گیا کہ اے ہارون کی بہن، تو کون سے ہارون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون، ان کی بہن، وہ تو بہت پہلے گزر چکے ہیں جی، اور یہ ان کی بہن اتنے عرصے بعد کیسے ہوئی؟ حضرت مغیرہ نے اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں جب مدینہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح مجھ سے سوال کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اپنے انبیاء اور بزرگوں کے ناموں پر نام رکھنے کا رواج تھا، جیسے ہمارے یہاں، تو یہ ان کے خاندان کے اس وقت بزرگ تھے ہارون، یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے خاندان کے اس وقت کے بزرگ ہارون، ان کی طرف نسبت کر کے کہ وہ تمہارے تو خاندان میں ایسے ہارون جیسے بزرگ شخصیت موجود ہے، تم ان کے خاندان سے ان کی بہن ہو، تمہارا باپ بھی نیک، تمہاری ماں بھی پاکیزہ خاتون، تم یہ حرکت کی۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آگے سے فحشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو جواب لینا ہے نا اس بچے سے، انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ تعجب کے انداز میں کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اے اخت ہارون، اے مریم، ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچپنے کی حالت میں ہے، ماں کی گود میں مہد میں ہے، اور تم کہتی ہو کہ اسے پوچھ لو، یہ کیا جواب دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی قوت گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے دودھ پیتے ہوئے چھوڑ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیا، اور جواب بھی انتہائی معنی خیز، ایسا فصیح و بلیغ، ایسا عمدہ، جنہوں نے عیسائی دنیا کی تمام شکوک و شبہات اور گمراہیوں کو رد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی عبد اللہ، اے لوگوں میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے تعارف یہ کرایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نہیں جی۔ میں سب سے بڑا مقام دنیا میں وہ ابدیت کا مقام ہے۔ بزرگی کے بھی بے شمار مقامات ہوتے ہیں، ولایت کے، نبوت کے، بزرگی کے، لیکن ان میں جو سب سے بلند ترین مقام ہے وہ عبدیت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہتے ہیں؟ انی عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، یعنی اپنا وہ سب سے ابدیت کا بلند ترین مقام آپ اس کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں۔ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی ابدیت کا سب سے پہلے اعلان کیا، کہا انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب کا علم دیا، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، اور مجھے اس نے بابرکت بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں میں میری ذریعے سے دنیا
میں برکت پھیلے گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ اور مجھے تاکید کی نماز پڑھنے کی، وَالزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنے کی، مَا دُمْتُ حَيًّا جب تک میں زندہ رہوں یہ اعمال کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بچپن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، ابھی نبوت میری نہیں، کتاب میری نہیں ہے، ابھی تو بچے ہیں، ماں کا دودھ پی رہے ہیں، لیکن مستقبل میں کیونکہ یہ سب چیزیں وقوع پذیر ہونے والی تھی، یقینی تھی، اس لیے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت بیان کر دیا اللہ کے فضل سے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، یعنی میری ولادت اس طرح ہوئی ہے کہ میں مستقبل میں انسانیت کا رہنما اور نبی اور پیغمبر ان کی رہنمائی کروں گا، انہیں کتاب اور قانون سکھاؤں گا۔ بالکل ایسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، بین التراب والماء، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اللہ کے اس فیصلے میں طے ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ ازل سے پہلے دن سے کر دیا گیا تھا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پی رہے ہیں، ان کی نبوت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ اپنی نبوت کا اس وقت اعلان کر رہے ہیں۔ مزید کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کروں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اللہ نے ظالم، سرکش، زبردست اور بدبخت نہیں بنایا۔ جبار ظالم انسان، شقی بدبخت ہو، میں شقاوت کا دنیا میں سبب نہیں ہوں، دنیا میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ عام طور پر ایسے بچے جن کا باپ نہیں ہوتا نا، وہ بیچارے اکثر غلط راستوں پر نکل جاتے ہیں، سرکشی، ظلم، بدماشی اور غلط اپنی تمام توانائیاں اور صلاحیتیں منفی استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن سے اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے جبار و شقی نہیں بنایا، مجھ اس کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت کے لیے، میرے ذریعے سے دنیا میں انسانوں کے لیے رحمت و برکت پھیلے۔ اور والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، اس دن بھی اللہ کی میرے اوپر سلامتی اور مہربانی ہوگی۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے طرح طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں، یہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے تھے، کس طریقے سے ان کی ولادت ہوئی، یہ ان کی حقیقت ہے۔ حضرت جعفر طیار نے جب حبشہ کے اندر شاہ حبشہ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حقیقت پڑھ کر بتائی تو شاہ حبشہ نجاشی ایک دن کا اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام نہ تو جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اس سے اس دن کے برابر نہ زیادہ تھے نہ کم تھے، جو کچھ تم نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کی یہی حقیقت ہے۔ تو جو اہل علم تھے ہمیشہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو جانتے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف کر لیے۔ قرآن بھی یہاں آگے بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت تو یہ ہے قول الحق الذی فیہ یمترون، لیکن سچی بات تو یہی ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں کہ سچی بات کو نہیں ماننا، طرح طرح کی باتیں بنا دی۔ عیسائیوں میں بے شمار فرقے بن گئے۔ ایک یعقوبی فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ نے انسانوں کے جرائم اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا تھا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں معاف کرنا تھا، لیکن معافی کے لیے ضروری تھا کہ کوئی کفارہ دیا جاتا۔ تو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، پیدا کیا عیسیٰ، اور پھر ان کو قربان کر دیا، سولی چڑھا دیا۔ تو سولی چڑھ کر انہوں نے گویا انسانیت کے پاپوں اور گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اللہ کو بے بس بنا دیا نا کہ وہ معاف کرنے کے لیے گویا اپنے بیٹے کی قربانی کا محتاج تھا، تب معاف کر سکتا ہے۔ یہ ایک اور فرقہ مستوریہ
جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت خود خدا ہی تھا، وہ دنیا میں تشریف لائے اور پھر اٹھا لیے، یعنی پھر وہ خود واپس چلے گئے اللہ آسمان میں۔ اور ایک اور فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک ہے، تین خدا ہیں اصل میں، اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عجیب و غریب باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان کی حقیقت اتنی ساری ہے کہ وہ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ سچی بات تو یہی ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ کسی کو اللہ نے اولاد بنایا، نہ پیدا کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کا محتاج اور ضرورت مند ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے، اس کی طاقت و قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ کسی بات کو ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا ارادہ کرنا ہی اس چیز کو وجود کا مل جانا ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه۔ لوگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کیا بچپن میں، اور قرآن بھی یہی اعلان کر رہا ہے کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تم سب کا رب ہے، سب کا رب اللہ ہے، لہذا اسی کی بندگی اور اطاعت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا اور درست راستہ ہے۔ لیکن لوگ ہیں کہ آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف، فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا اور حقائق کا انکار کیا، ان کے لیے اس دن بہت برا حال ہوگا جس دن وہ حاضر ہوں گے اللہ کے حضور۔ ایک جو یوم عظیم ہے، بہت بڑا دن جس میں ساری انسانیت اپنے حساب و کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی، اس دن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے احکامات سے انکار کیا، ان حقائق کو جھٹلایا، ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ اسمع بہم وابصر، اس دن سننا ان کا کیسا ہوگا، اس دن دیکھنے کی کیا حالت ہوگی۔ آج وہ بات نہیں سن رہے، نہیں سمجھ رہے، نہ دیکھ رہے ہیں۔ یوم یأتوننا، جس دن ہمارے دربار میں حاضر ہوں گے یہ سب کے سب، اور ہم ان کو اس حقیقت کے بارے میں اس دن بتائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اس کی سزا دیں گے۔ لیکن لیکن الظالمون فی ضلال مبین، لیکن الظالمون اليوم، لیکن آج کے دن یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قرآن نے اتنی بات بیان کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب مکہ کے کفار، جو مکہ کے دوسرے لوگ ہیں، ان کی طرف اپنا روح سخن متوجہ کرتے ہوئے ان کو خبردار کیا، کہا کہ تم اللہ کے اس پیغام کو قبول کرو، اور وہ دن اب آ رہا ہے، جو دن صرف کل قیامت کے دن ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی عیسائی دنیا کے لیے بڑی حسرت و ندامت کا دن ہوگا۔ انذرہم، اے پیغمبر ان کو خبردار کیجیے، یوم الحسرت، حسرت اور افسوس کے دن، اذ قضی الامر، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، وہم فی غفلت، اور وہ آج غفلت میں مبتلا ہیں، بات نہیں مان رہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے افسوس و حسرت ہوگی۔ اور وہ دن آیا جب یہ آیات نازل ہوئی، اس کے 25 سال بعد عیسائی دنیا کے لیے جو دن آیا وہ بڑا ہی یوم الحسرت تھا، بڑا ہی ان کے لیے افسوس و حسرت کا وہ دن تھا کہ جب ان کے وہ اس عظیم مرکز بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ جی، اس دن عیسائیت ایشیا سے، افریقہ سے اور اسی طرح مغربی بے شمار علاقوں سے اس کا جنازہ نکل گیا۔ انہوں نے نہیں سمجھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پس سے کچھ ڈالا، آپس میں جھگڑوں اور اختلاف میں مبتلا رہے۔ قرآن نے ڈرایا اور سمجھایا کہ خبردار ہو جاؤ، وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہارے لیے بڑی حسرت اور افسوس۔ یہاں 2 دفعہ یوم کا ذکر کیا گیا،
ایک یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، جس کا اللہ نے پہلے ذکر کیا من مشہد یوم عظیم، اور پھر دوسرا یوم الحسرہ کا ذکر کیا۔ اس سے مراد قیامت نہیں ہے، اس سے مراد یہ دنیا کے اندر حسرت اور افسوس ہے۔ جو قومیں اپنی حالت کو سدھارتی نہیں ہیں بلکہ وہ کیا کرتی ہیں، آپس میں اختلافات، جھگڑوں میں، آپس میں ہی فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ دنیا میں بھی افسوس اور حسرت کا دن دیکھتی ہیں، ان کے لیے ناکامی اور نامرادی ہوتی ہے۔ اگر عیسائی دنیا کے لیے حسرت کا دن آیا تو مسلمانوں کے لیے بھی آیا۔ جب مسلمانوں میں بھی وہی غفلت پیدا ہوگی، وہی فرقہ واریت، وہی آپس کے اندر جھگڑے، وہی چاپلوسی، وہی شرک، وہی گمراہی پیدا ہوگی، تو مسلمان جو 3 بر اعظموں پر حکمرانی کرتے تھے، جن کی عظمت اور ہر طرف دھاک بیٹھی ہوئی تھی، جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا، جنہوں نے انسانیت کے مسائل حل کیے، وہی آج مسلمان دنیا کے اندر انتہائی قسم و پرسی کی حالت میں۔ آج وہ نام کے حکمران یا نام کے ممالک ان کے پاس ہیں، لیکن کوئی طاقت و قوت اور پاور ان کے پاس۔ آج بیت المقدس میں، فلسطین میں ان کے مسلمان مظلوم بھائیوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن ان میں کوئی مجال ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے؟ ان کے پاس کوئی طاقت و قوت ہے کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکے؟ نہیں، بالکل گم ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ آج ان کے منہ پر تماچا ہے۔ تو قرآن کسی کے ساتھ کوئی اپنی رشتہ داریاں نہیں بتلاتا کہ اللہ میاں کے ساتھ کسی نے رشتہ داریاں قائم کر رکھی ہیں، یہ سدا ہی اللہ ان کو کامیاب کرتا رہے گا۔ اللہ کے تو قوانین ہیں، جن قوموں نے ان قوانین کو اپنایا وہ کامیاب ہیں، اور جنہوں نے ان قوموں سے، ان قوانین سے منہ موڑا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوئے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ تو جیسے عیسائی دنیا کے لیے ایک دن حسرت کا آیا، اس وقت ہیرکولس وہ جب شام فتح ہوا تو اس وقت اس نے جہاز میں کھڑے ہو کر شام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے شام، اے ارض فلسطین، اب تو ہمیشہ کے لیے الوداع، کہ اب تیرے اوپر ہمارا قبضہ اور تسلط ہونے والا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس پوری دنیا میں عیسائیت کا غلبہ تھا، پوری دنیا کے اوپر ہرقل کا، روم کا غلبہ تھا، شہنشاہیت روم غالب تھی، لیکن ناکام ہوئی، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوئی۔ اللہ نے اس کی جگہ پہ مسلمانوں کو عزت و عظمت سے نوازا، سربلندی عطا فرمائی۔ تقریباً کم از کم 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا کے اندر حکمرانی کی ہے۔ جی، خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور ہے، مسلمانوں کے غلبے کا دور ہے، جس میں مغربی دنیا کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ تقریباً 100 سالہ دور بنو امیہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد بنو عباس کا 500 سالہ دور ہے، جس میں انہوں نے ایرانیوں، ترکستانیوں اور دنیا کے دیگر ممالک کے اوپر فتوحات حاصل کی اور ان کو دین اسلام کے اندر داخل کیا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح خلافت عثمانیہ کا دور آتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کا بھی دور تقریباً 600 سال کے قریب، جنہوں نے دنیا میں حکمرانی کی، خلافت قائم کی اور دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ تو مسلمانوں کا اتنا عروج اور غلبے کا دور جی، لیکن آج مسلمان ہیں وہ ذلت اور پستی میں، کسم و پرسی میں، کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ تو اللہ نے تنبیہ کی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہوگا اس دن ان کے لیے بڑی حسرت ہوگی، اور آج وہ غفلت میں پڑے ہوئے اللہ کی تعلیمات کو نہیں مان رہے۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، ہم اس زمین کا وارث بناتی ہیں جسے چاہتے ہیں، ہم ہی اس کے وارث ہیں، اور وَمَنْ عَلَيْهَا، زمین کے بھی ہم وارث ہیں، اور جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے اس سب کے وارث ہم ہیں۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ یہ جملہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، کہ ہم اس زمین کے وارث اور مالک ہم ہیں، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے بھی مالک ہم ہی ہیں، یہ بھی اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہاں یوم الحسرت جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اس سے مراد اس دنیا کا تذکرہ ہے۔ بہت سارے مفسرین یا عام لوگ جب یوم کا لفظ آتے ہیں اس سے مراد قیامت کا دن لے لیتے ہیں۔ قیامت کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور یہاں پر دنیا کے اندر اس عیسائیت کی ناکامی کا تذکرہ کیا ہے کہ
یہ ان کے لیے ایک دن حسرت اور افسوس کا آنے والا ہے. یعنی ابھی سے متنبع کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنے غلط نظریات سے، اپنی غلط سوچ اور افکار اور اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، وگرنہ تمہارے لیے افسوس اور حسرت کا دن آ رہا ہے. اور یہی حال مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.